ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت تو عطا فرما۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن آپ نے نبی سے کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابیاں ہی پکڑا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، اپنے حبیب کو بن مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ ٹھیک، اور اللہ نے اپنے حبیب کے گھر کے بارے میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت محمد اللہ نے آپ کو پاک کر دیا۔ وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، عام عورتوں کی طرح میرے نبی کی بیویوں کا تعلق عام عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ طلاق دے دو تو ختم۔ اللہ نے کہا آپ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے، نہ کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یہی آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں، ورنہ باقی شادی میں تو ایک بول پہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ نے میرے نبی کو پابند کر دیا۔ لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے کوئی عورت اس کے بعد نکاح نہیں آپ کر سکتے۔ ولا ان تبدل بہن من ازواج، نہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے اور آپ کی کوئی اور شادی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔ آپ نے حضرت عائشہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا اظہار محبت بہت ضروری ہے، میرے نبی اظہار محبت فرماتے تھے، اور یہ غذا ہوتی ہے، رشتوں کی غذا ہوتی ہے، تعلق کی یہ غذا ہوتی ہے۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کے لیے اظہار محبت نہیں ہوتا ہے، اور بس کھانا کھا لیا، ٹیوشن پڑھ لی، کام کر لیا، ہوم ورک کر لیا، بس یہیں تک ان کا سارا کچھ ہوتا ہے۔ اے آیا کہ نہیں آیا، بی کیوں آ گیا، سی کیوں آ گیا، بچے بھی بیچارے برباد ہو رہے ہیں، والدین بھی بیوقوف۔ تو آپ نے حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرمایا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتا چلا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ سبحان اللہ، کیا دل جوئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ مفتی تقی صاحب کے شیخ جو تھے، ان کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں ایک واقعہ تھا، وہ اپنے ایک مرید کے پاس گئے تو کھانا کھایا، تو انہوں نے مرید سے پوچھا کھانا کس نے بنایا؟ کہ جو میری بیگم نے۔ کب سے بلاؤ، وہ آ گئی کہ بیٹی آپ کا کھانا بہت بڑھیا تھا، بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا۔ تو وہ دھاڑ دھاڑ رونے لگی، وہ بیگم جو تھی رونے لگی۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہا جی مجھے 30 سال ہو گئے ہیں آپ کے مرید کے ساتھ شادی کیے ہوئے، آج تک ایک دفعہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ اچھا کیا ہے۔ اتنی اس کی طلب ہوتی ہے انسان۔ میرے نبی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے۔ ایک شخص گزرے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس آدمی سے مجھے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اس کو کبھی بتایا ہے؟ کہ نہیں بتایا، کبھی نہیں۔ کہ جاؤ اور اس سے کہو انی احبک۔ اظہار بہت ضروری ہے۔ مولویوں کو فکر چڑھ جاتی ہے ہمارا بیٹا بھی عالم بنے، عالم بننے کی فکر نہ کرو، نیک بنے، بیٹا نیک بنے۔ نیک بنے گا تو مقصد حاصل ہو گیا، نیک بن گیا تو مقصد حاصل ہوگا۔ آگے مقدر ہے، اس کا علم مقدر میں ہے تو پڑھ لے گا، نہیں ہے تو نہیں پڑھے گا۔ صحابہ کوئی عالم تھے سارے؟ چند عالم تھے، چند عالم۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی فجر کی، تو کچھ آیتیں کہیں سے پڑھی، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، کچھ کہیں سے، شام کے جہاد میں۔ تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے بھائی مجھے معاف کرنا، میں نے قرآن نہیں پورا پڑھا، کہ جہاد نے مجھے موقع ہی نہیں دیا قرآن پڑھنے کا۔ تو ایک جگہ سے پوری آیات نہیں پڑھ سکے کہ سورہ فجر کی نماز لمبی ہوتی ہے، اور ہیں کون؟ سیف اللہ۔ ایک ہی شخص آیا جس کو لقب ملا سیف اللہ کا۔